کن فیکون کل دی گئی اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نیا جدوں دتی میم گواہی اجے بھی سانو کاہی میرے علی لالتائیوں بیٹھے جدوں سکھ دوان آہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام مہر تاباں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ بڑی خوبصورت علمی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ غلام محی الدین صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام آپ ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ جناب؟ جی الحمدللہ۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام مہر تاباں قبلہ عالم مامور من الرسول فاتح قادیانیت قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ آج اس پروگرام کی دوسری نشست ہے۔ میں اس پروگرام میں سوالات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں ماشاءاللہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، علمی شخصیات ہیں، اور یہ سوالات کی روشنی میں آپ تک مفید معلومات پہنچائیں گے۔ میں علامہ غلام محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ قبلہ عالم گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہند ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد کے جو احوال ہیں، بالخصوص آپ نے درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف میں تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت حضور تاجدار گولڈ شریف حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی ابتدائی تعلیم آنگا سے کانپور تک اور وہاں سے ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر گولڈ شریف کے اندر ہی جہاں پر آپ کی مرکز مبارک ہے وہیں سے آپ نے تعلیم کا تدریس کا آغاز کیا، اور یہ تعلیم و تدریس کا آغاز وہ حدیث مبارکہ جس کے اندر آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے آقا کریم محمد مصطفیٰ کے پیغام کو، آپ کی حدیث مبارکہ کو، قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کے اس علم کا فیضان لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہاں سے تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس وقت جس وقت آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو تقریباً 50 کے لگ بھگ ابتداً آپ کے پاس جو طلباء تھے وہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور پڑھتے رہے۔ ان میں سے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے نام مولوی دوست محمد یہ چکوال کے رہنے والے، مولانا سید ممتاز علی شاہ صاحب یہ ساکن پونچھ کے رہنے والے، فقیر احمد صاحب یہ فتح جنگ کے، اور مختلف دور دراز سے رہنے والے علماء جو حضرت اعلیٰ کی خدمت رہ کر انہوں نے
یہ سلسلہ اعلیٰ حضرت کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے حضرت کے فیض کو پا کر آگے مختلف اپنے علاقہ جات کے اندر جا کر اپنے علاقہ میں جا کر حضرت کے فیضان کو اور حضرت کے اس تدریس کا جو اصل مقصد تھا، جو مدعا تھا، اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت تعالیٰ کے فیضان کا یہ سلسلہ پوری، میں کہتا ہوں کہ عالم کے اندر آپ کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور لوگوں نے آپ سے بھی استفادہ کیا، اور جن لوگوں نے حضرت سے استفادہ کیا حضرت تعالیٰ کی برکت سے انہوں نے آگے یہ فیضان پہنچایا، اور یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ فیضان کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کے شاگردان کا بھی ذکر فرما رہے تھے، قبلہ عالم حضرت اعلیٰ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تدریس کا باقاعدہ آغاز فرمایا گولڈوی شریف سے، اور پھر آپ نے کئی ایک لوگوں کو اس علم سے مستفیض کیا۔ ان میں ایک شخصیت ہیں جی کھوئی شریف سے جی علامہ محب النبی صاحب، جی اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے والد گرامی ان کو جب یہاں پہ لے کے آئے تو ان کے والد گرامی نے قبلہ عالم سے عرض کی کہ حضور یہ بچہ ہے، اس کو اگر آپ پڑھا دیں۔ تو آپ چونکہ صاحب بصیرت آدمی تھے، جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کچھ اور بھائی بھی تو ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ذرا بہتر ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور یہ میں خود پڑھانے والا ہوں، لیکن یہ میرے سے نہیں چل رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو لائق بچے ہیں ان کو خود رکھ لیا، جو نالائق ہے وہ مجھے دے دیا۔ تو پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ درس حدیث دینے کے لیے پاکستان میں جو مستند علماء کرام تھے، علامہ محب النبی صاحب ان میں سے ایک تھے۔ ماشاء اللہ۔ یہ قبلہ عالم کی زندہ کرامت ہے، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ فیض انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جی ناظرین کرام، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ قبلہ عالم حضرت گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیال شریف بیت جو ہے اس کے حوالے سے، اور بالخصوص وہاں پہ آپ نے وحدت الوجود پر گفتگو فرمائی تھی ایک عالم دین سے، اس گفتگو کے حوالے اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ انگا میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے استاد المکرم حافظ سلطان محمود صاحب، جن کی میت کے اندر آپ سیال شریف حضور پیر سیال لجپال پیر شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے استادوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور وہ سفر در حقیقت قبلہ عالم کی زندگی کا ایک چینج تھا، جو دنیا داری کے اعتبار سے ہے، ویسے حقیقت کے اعتبار سے میں اس سے قبل ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا جس کا چرچا اور ڈنکا آپ کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ دنیاوی ایک نظام ہے، تو آپ اپنے استاد المحترم حافظ سلطان محمود کے ساتھ سیال شریف آپ حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہیں پہ جاتے جاتے پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اصل میں تو پیر شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کی میرے حساب سے ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستی ان کی مرید ہو گئی، اور پھر وہاں پہ جا کر آپ اپنے استاد کے ساتھ کر بیعت ہوئے، اور وہ بیعت کا سلسلہ کچھ اس انداز سے چلا، اور اس طرح پیر اور مرید کی محبت آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے آنے والی یعنی جو پیر سیال لجپال کی اولاد ہے ان کے آپ تذکرے آپ پڑھیں تو ان کو ہمارے اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی آمد کا انتظار رہا کرتا تھا، اللہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کب آ رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خواجہ ثانی سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ آپ سیال شریف کے اس کے موقع پر حضرت قبلہ عالم نے ایک عریضہ لکھ بھیجا کہ اس دفعہ میں تشریف نہیں لا رہا، نہیں آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جب آپ یہ عریضہ پہنچا تو اس وقت قوال جو ہے نا ایک قوالی گا رہا تھا، اس کے اندر ایک مصرع تھا، مہر کی اکھیاں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا، یہ اس وقت قوال جی گا رہا تھا، اور اسی وقت وہ عریضہ قبلہ عالم کا حضرت ثانی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب پہنچا کہ آپ تشریف نہیں لا رہے تو آپ نے فوراً روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو مہر کی اکھیاں پھیر لیں، آپ نے فرمایا یہ پڑھو مہر نے اکھیاں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا۔
یعنی یہ حضرت کا آستانہ ہے، آپ کا وہ کیا پیر خانہ ہے، لیکن قبل عالم کے عروج کو سبحان اللہ کہ جب ان کے اپنے جو پیر ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میر کی نہیں، میر نہیں اکھیاں پھیر لیں، اور قبل عالم کی اس میں کہتا ہوں کہ یہ فراست اس کو ذرا دیکھیے، عریضہ بھی لکھ بھیجا، ساتھ ہی اپنے آستانے کی تڑا پوئی تاب صاحب روانہ بھی ہو گئے۔ جو ہی جب قوال پڑھنے لگا تھا تو یہاں پہ پتہ چلا تھا ثانی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی کا حضرت وطن پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایک تعلق حضرت اعلیٰ کا سیالشی کے ساتھ، اور پھر وہاں پر جو ایک مناظرہ ہوا اس کی میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا، اور اختصار بہی مانا کہ حضرت قبل عالم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست، وہ نفاست، وہ تفقہ، وہ دین کی سمجھ، وہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی، چاہے جس میدان کے اندر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ حضرت قبل عالم کے چاہے کوئی مناظرہ آپ دیکھ لیں، اور یہ مسئلہ کو یوں تھا، حضرت قبل عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ وہاں پہ سیالسی آپ موجود تھے تو وہاں پر ایک بڑے اس وقت کے نامور مولوی سید احمد صاحب ان کا نام تھا، وہ وہاں پہ، اور وہ بڑے معقولی تھے، معقولی یعنی ان کا یہ جو ہے منطق، اس کو معقولات کہتے ہیں، منطق کے اوپر ان کا بڑا عبور تھا، اور انہوں نے کہا ان سے جب بھی بات ہوتی حضرت قبل عالم کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا اور آپ ہمیشہ اس پر غالب آتے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں کسی اور مدرسے میں جا کر پڑھ کر آتا ہوں، تو پھر میں آ کر تمہارے ساتھ مقابلہ، کیونکہ ان کے اندر ایک تھی کہ میں پہلے ہوں، میں بڑا ہوں، میں نے کتابیں زیادہ پڑھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے وہاں پر قبل عالم نے ایک بڑی خاص بات کی، حضور قبل عالم فرمانے لگے، آپ نے فرمایا تم جاؤ جہاں سے بھی پڑھ کر آؤ، تمہارے اندر معقول بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ آپ تو معقولات کو کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں معقولات کی بڑی کتاب صدرہ جیسی کتاب پڑھ کر، وہ علماء جانتے ہیں کہ صدرہ جیسی کتاب وہ پڑھ کر آؤں گا، میں آپ سے بحث کروں گا۔ دل کے اندر کیا خیال تھا کہ میں حضرت کے اوپر غالب آنا چاہتا ہوں۔ تو قبل عالم نے کیا فرمایا، قبل عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے جہاں سے بھی پڑھ کر آؤ، غالباً آپ نے تو یہ بھی بات بھی فرمایا زمین کے اندر کیا آسمانوں سے پڑھ کر آؤ تب بھی تمہارے اندر معقول بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ قبل عالم کی شان، ان کا تعلق ڈائریکٹ باب المدینہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت کا شعر بھی ہے کہ تا یافتہ خبر ہے از باب علوم دل، دل دادا بمہر شاہ حیدر کرار، سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت وہ آیا، وہی جو مولوی سید احمد صاحب تھے، ایک دم یوں ہوا کہ حضرت قبل عالم سیالسی تشریف لے گئے اس کے موقع پر۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مولوی پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے نماز وغیرہ ترک کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذکر بالجار کے اندر پڑے رہو تو یہ کچھ ہے۔ تو وہاں پر ہمارے حضرت قبل عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کی بات کی، قربان جائے، سبحان اللہ، آپ کے ایک ایک لفظ پہ قربان جائے۔ آپ نے فرمایا، اس کہنے لگے، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، حیوانیت پھر باقی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے اور تمہارے اندر فقط حیوانیت باقی ہے۔ تو جب کہ عالم ان کو یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ بھی کیا کریں کہ یہ سارا معاملات دین چھوڑ کر اب میرے ساتھ آ جائے، ذکر بالجہر کرے۔ تو ہمارے قبل عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے سب چھوڑ کر تمہیں حاصل کیا ہوا، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جو اصل چیز ہے جس کے لیے رب نے انسان کو پیدا کیا، قرآن مجید کے اندر موجود وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ عبادات کو چھوڑ کر ذکر الہی کے اندر حضرت اعلیٰ قبل عالم سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بھلا مجھے بتلاؤ تو صحیح، اس کو چھوڑنے سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ تو کیا حاصل ہوگا؟ تو ہمارے حضرت جیسی ہستی، پھر اس کے اوپر اعتراض بھی آپ نے کیا، اب کو وحدت الوجود کے اعتبار سے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ حضرت اعلیٰ قبل عالم کی وہ گرفت کہ جس پہ فرما دیتے تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس کا جواب دے پائے، تو آپ نے ان کو کیا کر دیا، خاموش فرما دیا۔ بلکہ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کے اندر جب اس وحدت الوجود کے اوپر بات چلی تو حضرت قبل عالم نے وحدت الشہود پر بہت سارے دلائل دیے۔ جب دلائل دیے تو قبلہ سیالوی صاحب سنتے رہے، بظاہری طور پر ان کے خلاف تھا، لیکن جب
ہمارے اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وحدت الشعود کا رد کرتے ہوئے وحدت الوجود پر دلائل دیے، تو پھر شاہ لجپال کہنے لگے واہ شاہ سے واہ، واہ شاہ سے واہ۔ تو قبلہ عالم کا یہ مقام کہ جس طرف آپ جاتے ہیں، جس سمجھ جاتے ہیں، جس دلائل کی طرف چلتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ فراست عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو ہر میدان کے اندر کامیاب فرمائے۔ اللہ حضور ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بادل کی طرح دھوم مچا کر اٹھا، جی بڑے بڑوں کو سکتے میں لا کر اٹھا، اللہ یہ کس کی معیت کا اثر ہے کہ نصیر تو جہاں بیٹھ گیا چھا کر چھا کرو، سبحان اللہ، یہ قبلہ عالم کا فیض ہے۔ بے شک یہ حضور سیدنا پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خون کی یہ برکت ہے، اللہ اللہ۔ یہ حضرت نصیر ملت کی کیا بات، سبحان اللہ۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب حضرت سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت دیتے وقت آپ کو کچھ ارشادات فرمائے تھے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جس طرح کہ حضرت اللہ سیدنا و مرشدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ مادرزاد ولی تھے اور اس کے اوپر بہت ساری میرے منیشف میں روایات ہیں جس پہ شاہد ہیں کہ مجذوب زیارت کے لیے آتے رہے اور وغیرہ ذالک۔ اسی طرح آپ جس میدان میں بھی گئے اللہ آپ نے وہاں پہ وہ بڑا ایک نام کمایا، اور ایون کہ مناظرے کا اگر کوئی میدان سجتا تھا 2 منٹ بندہ نہیں آگے رک سکتا۔ اللہ اللہ۔ اللہ کوئی بھی میدان جو تھا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جتنے میدان سجے جو ضروری تھے امت کے لیے، وہ ہر ایک میں آپ نے قدم رنجا فرمایا اور ہر ایک میں سرخرو ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب زندگی میں سب سے بڑا جو بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے سامنے بولنا، شیخ کے آستانے کے اوپر گفتگو کرنا، اور خصوصاً جب پیر سیال ہوں اور ادھر سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور سلسلہ بھی وہ بیت و خلافت والا ہو، تو اندازہ لگائیں کہ کتنے آداب اور وہ چیزوں کا خیال طریقت میں بزرگ رکھتے تھے۔ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح پہلے بھی ذکر ہو چکا، بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے حضرت اعلیٰ سیدنا و مرشدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، میں ذرا ایک وہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے تھے تو جس طرح سیالشی میں دستور ہوا کرتا تھا کہ جو بھی وہاں بیعت ہوتا تھا اس کو سر منوانا پڑتا تھا، تو جب حضرت قبلہ عالم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت ہوئے تو آپ کو حضرت سیالوی نے منع فرما دیا۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا مریدین نے کہ حضرت ہمیں آپ نے حکم فرمایا کہ سر منوا دو اور ان کو نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی زلفیں وہ قائم رہیں، انہوں نے سر نہیں منوانا۔ فرمایا تسی شاہ صاحب نہ منوائے تو زلفاں سونیاں لگیں۔ سونیا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یہاں پہ وہ جس طرح مجھے یاد آتا ہے کہ فرق نہیں ماں بہن، سبحان اللہ۔ یہاں پہ چونکہ حضرت صاحب کا وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب سلطان محمود صاحب تشریف فرما تھے، باہر کھڑے تھے، کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، تو وہ آپ شیشے کے سامنے اپنی زلفیں سنوار رہے تھے۔ اللہ، تو جب وہ اپنی کیفیت سے حضرت باہر آئے تو مختصر کروں، انہوں نے استفسار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ملک صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ جس چہرے کو اللہ نے بنا کے 4 قسمیں اٹھائیں تھیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کو اللہ نے بنا کے 4 قسمیں اٹھائیں۔ 3 کی قسم دی، زیتون کی قسم دی، وطور سینین کی قسم دی، وہذا البلد الامین کی قسم دی، سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اعتبار سے کہ صوفیاء کے نزدیک 4 سلسلے ہیں کہ جو صوفی کو صوفی بناتے ہیں، اللہ اللہ، جس کو سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر مع اللہ، سیر عن اللہ ہے۔ میں یہاں پر صوفی کی اصطلاح کے اندر یہ خلقنا الانسان کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قربان نے قبلہ عالم کی ذات فرماتے اس کے اندر ایک ایسا صوفی پر وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ذات سے پہلے اس کا تعلق صفات سے ہوتا ہے کہ صفات سے ہی اس کا اتنا تعلق ہو جاتا ہے کہ اسی سے صفات، اس کی جو مخلوق کی صفات ہے اس سے ذات کی طرح جانے کا راستہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم اس وقت دیکھ رہے تھے اس اپنی نگاہ سے کہ جب رب بنا رہا تھا تو اس وقت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے کہ آپ یہ اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ جب رب مجھے بنا رہا تھا تو مجھے قسم اٹھا رہا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا بات، بہت خوب۔
سبحان اللہ، وہ حضرت آپ اس مصداق کو اس کو ادھر دیکھ حضرت رہے ہیں۔ اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ اجے بھی ہو پئیاں دستیاں سنمائی والیاں ٹالیاں۔ تو حضرت جب وہاں پہ بیعت ہوئے تو جب وقت آیا کہ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ ساری خلافت کی جو امانت چلی آ رہی تھی وہ حضرت کے سپرد کی، تو وہاں پہ بڑے تاریخی جملے حضرت نے ارشاد فرمائے تھے، اور یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی قدر کرتے تھے جناب حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ساتھ یہ بھی وہ اس کے اوپر کوئی روایت کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے کہ لو جی یہ ایک روایت ہی ہے، نہیں، ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیر ایک مرید کو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، تو ان کے سامنے عرض ہے کہ ان کے دادا جان حضرت غوث پاک کی جو پیری مریدی تھی نا، اپنے پیر کے ساتھ تعلق تھا، اس کا مطالعہ فرمانے کے بعد یہاں پہ انگلی اٹھائے اللہ کہ وہاں پہ پیر افضل تھا یا مرید۔ تو یہاں پہ بھی حضرت نے جب خلافت اور وہ خرقہ خلافت اور وہ ساری چیزیں عطا کی، پیش کی حضرت کو، تو ساتھ فرمایا کہ یہ آپ کے باپ دادا کی امانت ہے اللہ اکبر جو ہمارے پاس تھی، اور یہ آپ کے باپ دادا کی امانت ہے جو میں آپ کو جناب آپ کی جناب میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے باپ دادا کی امانت ہے جو میں آپ جناب کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ آپ ہی کے گھر کا سارا کچھ ہے اور آپ اسے سنبھالیں۔ اگر اس کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیں تو حضرت خواجہ پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے، تو ہم تو آپ کی امانت کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، آج ہم نے آپ کا امانت کا بوجھ دیا، ہم بری ذمہ ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ امانت کے اندر خیانت نہ ہو جائے، ہم تو امانت دینے کے در پہ تھے، حضرت آپ تشریف لیں اپنی امانت لے کر۔ اپنی امانت لے جس طرح وہ حضرت مکہ شریف میں تھے تو تبرکن آپ کو سلاسل حاجی صاحب نے پیش کی، جی سلسلہ نقشبند کی، جی، اور انہوں نے کہا کہ میں بس آپ کے ساتھ وہ تعلق، تو گویا حضرت سیالوی بھی ناز کرتے تھے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو رہا ہے کہ جس کا مطلب موجودہ دور سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کا ایک احسان جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ میرا یہ تعلق قائم ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے قابل فخر چیز تھی۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہر تاباں، اور یہاں پہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام بڑی علمی گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ میں علامہ جناب محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ فقیر سواتی والا جو واقعہ ہے، جو تذکرہ ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ فقیر سواتی کا جو واقعہ ہے اس کا میرے منیشی کے اندر حضرت مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز سے بیان کیا کہ جب حضرت اعلیٰ کا یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اپنے مدرسہ کا سٹارٹنگ لی، تو وہاں پر ایک مولانا تھے جن کو مولوی کاغانی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور وہ درس کے اندر داخل اسی غرض سے ہوئے کہ یہاں پر لنگر پانی کا نظام صحیح ہے، لنگر پانی کھانے کا۔ کیا بات، تو آج میں بھی لنگر کا سلسلہ، آج بھی لنگر کا انشاءاللہ تا قیامت قیامت جاری رہے گا۔ تو میں اس واقعے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو ہوا کو یوں کہ ان کا مولوی کاغانی صاحب کا ایک جاننے والا، اس کو پیر پٹھان کے نام سے بھی کہتے ہو، کشمیری بازار جو آج کل صدر راجہ بازار کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے، کشمیری بازار، وہاں پہ کسی مسجد کے اندر وہ رہتے تھے۔ تو وہاں پہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو اس مولوی کاغانی نے جا کر حضرت قبلہ عالم کے وہاں پر جا کر تعریف کی بتایا کہ میں جی وہاں پر پڑھتا ہوں، جس طرح تعریف کا انداز ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی، فقیر تو صرف سوات والے ہیں اور تو کوئی فقیر ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے کہا کہ فقیر کون ہے، کیونکہ اس وقت کے مشہور یہی تھا کہ سوات کے اندر ہی فقیر رہتے ہیں۔ تو لیکن حضرت قبلہ عالم سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ وہ فقیر جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، میں اس فقیر کو جو ہے نا، میں بیعت کس سے ہوں گا، فقیر سے ہوں گا، اسے اللہ سبحان اللہ۔ تو رات کا وقت ہوا تو خواب کے اندر وہ سواتی کیا دیکھتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم تالاب کے اوپر وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرما کر جو یہ دیکھتے ہیں تو دیکھے جب ان کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو اپنے اس آشنا جو کاغانی مول صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے بھی لے چلو ان کے پاس، لیکن قربان نے قبلہ عالم کی ذات پہ جو وہ آئے ان کو شکل یاد تھی کہ ایسا بندہ ہے، اس کی ایسی شخصیت ہے، گھنگھرالے بال ہیں، سبحان اللہ، نورانی چہرہ ہے۔ تو وضو فرما رہے ہیں، جو ہی وہ آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں تو حضرت اعلیٰ ویسے ہی تالاب پر وضو فرما رہے ہیں۔ جو ہی آئے اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ شخصیت تو وہی ہے جس میں رات کو زیارت ہوئی۔ تو آ کر فوراً حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں آغاز کرنے لگا اور بیعت کی طلب کی کہ مجھے بیعت فرمائیے۔
لیکن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت قبلہ عالم نے کچھ بات نہ کہی، چلا گیا۔ جب دوسری دن صبح آیا پھر اس نے کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، قبلہ عالم فرمانے لگا کہ میں فقیر ہی نہیں ہوں۔ وہ بات جو اس نے کیا مولوی کاغانی کو کہی تھی کہ فقیر تو سوات والے ہیں، قبلہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا میں فقیر ہی نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں۔ پھر دوسرا دن جب گزرا تو الغرض اس کے بار بار اصرار کے اوپر آپ نے ان کو بیعت فرمایا، سبحان اللہ۔ اور جو ہی بیعت فرمایا قبلہ عالم کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینے کی برکت تھی تو اس کو سب کچھ بھول گیا۔ اور ایک دن فرماتے ہیں کہ دریا راوی کے کنارے وہ فقیر سواتی بیٹھا ہے، حضرت قبلہ عالم جا کر اس کو اسماء الحسنی میں سے کسی ایک قسم کا ورد کا فرماتے ہیں، جو ہی ورد کرتا ہے تو اس طرح تڑپتا ہے جب جیسے کسی چیز کو ذبح کیا جائے نا، ذبح ہونے کے بعد تڑپتی ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ اور قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر شاہ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں سے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر اس کے اوپر تھوڑا سا اڈیلا چھڑکا، اور جو ہی تھوڑا سا اس کو ہوش آیا تھا آپ نے پھر وہی وظیفہ ذکر فرمایا جو پہلے فرمایا تھا، جو ہی اس نے پڑھا تو پھر فوراً فاقہ ہو گیا، اس کی طبیعت بالکل اپنی جگہ پہ آگے نارمل ہو گئی۔ اور قبلہ عالم کو فقر وہ دیکھ کر جو کہتا تھا فقیر ہے ہی نہیں، قربان جائے قبلہ عالم کی فقر پر اس نے سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گیا۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ جب یہاں پہ آیا اس کا دن رات حضرت کی یاد کے اندر رہ کر تڑپنا، اور رات کے وقت اور ان کا دن کے وقت بے چینی اور بے سکونی۔ تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو، میں اس کو اپنی طرح سے کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ چلا جائے ہمارے اس فراق میں۔ آپ نے کہ پھر ڈیوٹی لگا دی، ابھی بھی وہ تھانے کے ساتھ بلال مسجد موجود ہے، وہاں پر آپ نے حکم فرمایا کہ تم وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پر رہو۔ پھر وہ 2 دن کے بعد کبھی آتے، 3 دن کے بعد آتے، اور قبلہ عالم کے ساتھ ان کی محبت اور آپ کے ان کے ساتھ جنون اس انداز کا تھا کہ جب بھی کبھی اس طرح سے، میں تو کہتا ہوں، میں جو کہنے دیجیے یہاں پر کہ جب اس طرح سے ہوا بھی چلتی تو فقیر سواتی کیا ہو جاتے، جذبات میں آ جاتے تھے، قبلہ عالم کی خوشبو جاتی تھی۔ تو اسی اعتبار سے وہاں پر وہ رہتے رہے۔ پھر ایسا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قبلہ عالم کی تو کیا وہ لوگ جو حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، جب ان پر بھی نکاح پڑتی تو وجد میں آ جایا کرتے اللہ سبحان اللہ۔ اور آخری وقت جب آپ کے کپڑوں کی بات وہ مشہور معروف کہ جب انہوں نے کپڑے دیکھے تو وجد کے اندر آ گیا، تو غالباً مولوی محبوب عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں، وہ آپ کا انتظار ہی کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ جائے گا نہیں، اس دنیا سے وقت برابر ہو گیا کہ جائے گا نہیں۔ حضرت قبلہ عالم وہاں پر تشریف لے گئے تو اس پہ یہ سواتی نے جی بھر کر قبلہ عالم کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ عالم کی صورت کو جی بھر کر دیکھا، اور جی پر دیکھتے ہی جناب اس دنیا فانی سے پوچھ کر کے چلا۔ وہ فقیر سواتی صاحب کیسے خوش نصیب لوگ جنہوں نے قبلہ عالم کے حسن پر، قبلہ عالم کے حسن طابع پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پیر جی کا ایک شعر ہے نا کہ ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، سبحان اللہ، ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، ایک ہم کے تیرے لمحہ دیدار کو ترسے، سبحان اللہ، ایک ہم کے تیرے لمحہ دیدار کو ترسے۔ اللہ جی ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہر طابع۔ یہاں پہ حضرت قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ملاقات مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق تحصیل جنڈ ڈسٹرکٹ اٹک سے تھا، اس حوالے سے میں ملتمس ہوں علامہ صاحب سے کہ آپ جو ملاقات ہے قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولانا غازی صاحب سے، اس کے احوال ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گولڈا شریف کی سرزمین عطا فرمائی، اللہ اکبر سبحان مولانا غازی صاحب، اور وہ ایسی جگہ جو حضور اجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کے ساتھ آپ کے حضور سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کے 2 بھائی پیر مامو شاہ صاحب، پیر ولایت شاہ صاحب، ان کے قرب کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی، ان کی سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ملاقات کچھ اس انداز سے ہوئی کہ مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے پڑھ کر مکہ شریف کا ایک مشہور و معروف مدرسہ ہے، مدرسہ سولتیہ، سبحان اللہ۔ مدرسہ سولتیہ، اور اس کے اندر یوں کہوں
کہ نئے مفتی کے کام عہدے پر وہاں پر فائز تھے. اللہ ان سے بڑے مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سب سے بڑے، اور یہ سمجھے ان سے نیچے دوسرا درجہ نئے مفتی کا کہہ لیں، جی اسسٹنٹ کہہ لیں، اس مقام پر فائز تھے. بڑی بات بڑی بات. اب دیکھو کہ بات یہ کہ وہاں مدرسہ سولتیہ کے اندر پڑھا رہے ہیں، اور سبحان اللہ جب کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیا بات. سبحان کہ حضرت قبلہ عالم کے ساتھ جب نگاہ ملی تو پھر تقدیر بدل گئی. اور ہوا کچھ یوں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے جب آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو واپسی بحری جہاز کے اندر آپ بھی جا رہے ہیں، اور آپ کے تعلق والے ایک درود مستغاث شریف ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے، اس کے اندر المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ بار بار اس کا ذکر آتا ہے. تو وہاں پر مدرسہ سولتیہ کے ایک طالب علم وہاں پر بیٹھا ہے، اس نے جا کر اسے سوال کیا کہ تم یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، تو یہ تو ندا بالغیب جو ہے اس کو تو ہم جائز نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا ایک منٹ کو میں حضرت سے آ کر پوچھتا ہوں. انہوں نے جا کر قبلہ عالم پہ جا کر پوچھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم، اور کیا ہم سے پہلے جب بھی مشکل پیش آئی ہر ایک آدمی نے جا کر اہل بیت کے دروازے پہ دستک دی تو اللہ تعالیٰ نے عقدے کھول دیے. سبحان اللہ سبحان. حضرت قبلہ عالم کو دیکھیں یہ ہے کیا، حضرت قبلہ عالم کو فیضان سارے کا سارا میرے علی کا دیا ہوا. تو انہوں نے جا کر پوچھا، آپ نے فرمایا جائز ہے. وہ طالب علم اختصار کے ساتھ ذکر کروں آئے، انہوں نے پوچھا، فرمایا کہ جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے استاد سے کیا کریں، اس کی گفتگو کریں گے؟ آپ نے فرمایا بات کر لوں گا. الغرض جہاں تک یہ سلسلہ وہاں تک جب پہنچا تو وہاں پہ مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ ندا بالغیب کا ایک صوفی بزرگ ہے وہ قائل ہے، تو وہاں سے اپنے ساتھ ایک عالم بڑا سا لیا اور بہت ساری کتابیں اٹھا کر انہیں مناظرے کے تیار ہو گئے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، مناظرہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ اب آئے کس غرض سے تھے اور پھر آگے ہوا کیا؟ غرض یہ تھی کہ میں مناظرہ کروں گا لیکن قربان میں قبلہ عالم کی ذات کا. سبحان اللہ. وہاں پہ آئے مال غرض دیکھتے دیکھتے کہا کہاں ہیں وہ بزرگ بیٹھے ہیں. اس وقت قبلہ عالم اپنے خاص کیفیت کے اندر تشریف فرما تھے. اللہ اللہ سبحان اللہ. بیت اللہ شریف ہے، مکہ معظمہ سامنے ہے، اور قبلہ عالم جیسی ہستی ہے وہاں پر. تو پھر سبحان اللہ. تو آپ وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آ کر ہوا فرسٹ ٹائم جب ملاقات انہوں نے دیکھا، آ کر بیٹھے ہیں تو ہوا کو یوں کہ مولانا غازی صاحب نے جب قبلہ عالم کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور اب آنکھوں کے آنسو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں آنسو نہیں چھپاتا تو میرے ساتھ والا کیا کہے گا، کس غرض سے آئے تھے اب رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں جب میں نے مولانا غازی صاحب جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. قبلہ عالم کی ذات ابھی بولے کچھ نہیں، کچھ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہاں جی سبحان اللہ آپ کی نورانی شکل، وہ آپ کی وہ کیفیت حال کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی آپ اس سے کیا ہوئے تھوڑے جس وقت آپ وظائف وغیرہ سے فری ہوئے پھر آپ نے ان سے حال احوال پوچھا. تو حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے اسی وقت ہی مدرسہ سولتیہ سے استعفیٰ دیا اور قبلہ عالم کے ساتھ ہو کر گولڈ سی تشریف لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. وہ مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، وہاں پر آئے. یہاں پر بھی گولڈ سی کے اندر آ کر بھی وہ افتاح کی ڈیوٹی سنبھالے رکھی. حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے پڑھا. حضور بڑے لال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے اسباق وغیرہ سیکھے اور ان کے یہاں پر مرکز بھی یہاں پر پہنچی، وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی، یہ واقعہ آپ نے جو سنایا یہ سفر حجاز کے حوالے سے ہے. جی تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب آپ حج کے سفر پہ تھے تو آپ کو رئیس الحجاج کا لقب دیا گیا کہ اس سال جتنے بھی حج کرنے والے تھے ان سب کا حج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مقبول ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الحجاج تھے. اصل میں ایک سلسلہ نقشبند جو ہے ہمارا الحمدللہ سلسلہ چشتیہ قادریہ ہے، الحمدللہ. اور یہ جو سلسلہ نقشبند کے لوگ ہیں یہ مجاہدہ کرتے ہیں، اور مجاہدے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کشف کی ان کے اندر ایک کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے. ہماری کشف کی کیفیت کچھ اور ہے، چشتیوں قادریوں کی کشف کی کیفیت کچھ اور ہے.
فقط یہی ہے کہ یہ اظہار نہیں فرماتے، اور نقشبندی سلسلہ کے لوگ اظہار فرما دیتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جس سال آپ حج پر گئے اسی سال حضرت سید لال شاہ نقشبندی ددہ شاہ بلاول، جو یہاں سے جو لوگ جانے والے ان کو پتہ ہے میاں والی سے پہلے ددہ شاہ بلاول جگہ آتی ہے، صحیح۔ وہاں پر قبلہ عالم کے دور کے اندر وہ سید لال شاہ نقشبندی وہ بھی حج کے اندر گئے، حج کے لیے گئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس سال جو حج کے لیے آئے ہیں یہ حج رب کی بارگاہ میں کس کی وساطت سے مقبول ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان کہ اللہ۔ کون سا ایسی نیک روح ہے، ایسی نیک ہستی آئی ہے کہ جس کے سبب آج اللہ کے حضور حجیں پیش کی جا رہی ہیں اور رب سب کے حج کو قبول فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرفات کے میدان کے اندر بھی میدان کے اندر بھی دیکھا، کشف کیا، تو وہاں پر بھی سارے گھوم پھر کر نظر ان کی قبلہ عالم کی ذات پر پڑی، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ عالم کی ذات پر پڑی۔ اور اس سے بڑھ کر لال شاہ جو نقشبندی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ شریف کے اندر جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کعبہ مہر علی کا طواف کر اللہ رہا ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ مہر علی کا طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج اس سال جتنے بھی لوگ کیا ہیں جن کی حج بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے تو اس شخص کی وساطت سے ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رئیس الحجاج کا کیا ہے ایک مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ دیکھیں یہ اس کے اندر ہے کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس پہ فضل کرنا چاہتا ہے، جب جس پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایسی اسباب بنا دیتا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ جس سال حضرت قبلہ عالم حج کے لیے گئے، اور خوش نصیب وہ ہیں جو اس سال حج کے لیے گئے کہ قبلہ عالم کی برکت سے سب کے حج کیا ہو گئے، مقبول ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حج جو ہے، حج جس کی مقبول ہو جائے، حدیث مبارکہ کے اندر آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ حج سے ہو کر جب بندہ واپس اس طرح آتا ہے گویا کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ اللہ، اور قبلہ عالم کی وجہ سے حج جب مقبول ہوا تو اب اس میں کون سی شک کی بات ہے کہ واپسی جب آئے تو گناہوں سے دھل کر آئے، اور ان میں سے سب کے اوپر کرم حضرت قبلہ عالم کی تشریف لے جانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک شعر ہے مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں نیازی غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے سبحان ہیں، اللہ، سبحان میں نیازی غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا سفر حج اور وادی حمراء کا واقعہ کون نہیں جانتا، ہر بندہ، ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے جو وادی حمراء کے موقع پر آپ کے ساتھ جو ہوا، جو واقعہ پیش آیا۔ تو اسی حوالے سے میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ وہ خوبصورت یادگار واقعہ ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ حضرت قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سفر کے اندر تھے، اور سفر میں جاتے ہوئے جب رات کا وقت ہوا قیام، پہلے تو جو ایسا دور تھا کہ لوگ جاتے ہوئے ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوتا، یہ موجودہ دور کے اعتبار سے کوئی سہولیات نہ تھی، آج کل تو ہوٹلز ہیں، مختلف جرنے کی جگہ ہیں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو ہی جاتے وہ سارے قافلے والے ایک ہی جگہ پر پڑاؤ کرتے تاکہ کسی قسم کے کوئی مالی جانی نقصان سے بچنے کے لیے ایک ہی جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت قبلہ عالم کے ساتھ سارے قافلے والے جب وادی حمراء پہنچے تو وہاں پر آپ کو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ آپ نے ادا نہیں فرمائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عشاء کی 4 سنتیں ہیں ان کو سنت غیر موقدہ کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ سنت غیر موقدہ ان کا نفل کا حکم ہے کہ نفل کا مقام، لیکن یہ ہمارے لیے ہے جب آپ نے 4 سنتیں ادا نہ کی اور رات کو سو گئے تو قربان ہے سبحان اللہ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور قبلہ عالم کو آپ نے فرمایا میری آل کو، سبحان اللہ، میری آل کو میری سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے، میری آل کو۔ تو پھر
میری آل جب کہہ دیا تو فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بغدادی سے غالباً سید ابراہیم صاحب غالباً ان کا نام ہے اور تشریف لے کر آئے تو کسی نے کہا کہ اپنی آپ کیا کریں، یہ جو آپ کا شجر نسب اس کی تصدیق فرما لیں، تو آپ نے فرمایا شجر ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ بھی اشارہ آپ کو اسی طرف تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کو تو یہ مور ہو گئی کہ آپ کی آل ہیں اور آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ کی اس وادی ہمراہ سے اور اس وادی ہمراہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کس طرح مہر علی حضرت محمد مصطفیٰ کی نگاہ شفقت کے اندر ہے۔ قبل عالم حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت کس طرح ہے، سفر کے اندر سنتیں ترک ہو گئیں تو حضور خود تشریف لے کر آئے۔ تو یہ وادی ہمراہ کے اندر میں تو یہاں پر کہنا چاہوں گا، بعض لوگوں نے تو یہ بات کہی ہے اور اس وقت کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ خواب کے اندر زیارت ہوئی، فرماتے ایسی بات نہیں ہے، حضور قبلہ عالم کو جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور آپ نے فقط اس کو عاجزی کے اعتبار سے فرمایا کہ رات کو سو رہا تھا، کہ جاگتے ہوئے زیارت، لیکن ظاہر ہے قبلہ عالم کی ذات اپنے آپ کو چھپانے کے ان کا شروع سے معمول تھا کہ مجھے خواب کے اندر زیارت ہوئی، تو وہ قبلہ عالم کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فقط زیارت سے فائدہ کیا ہوا، ایک تو آپ کی زیارت ہوئی، اور زیارت کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خواب کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھا، من رآنی فقد رأى الحق، اللہ سبحان اللہ، تو جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا حقیقتاً اس نے مجھے دیکھا۔ تو آپ کی زیارت ہوئی اور اس کے اندر دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ ہوا کہ آپ کی زیارت، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرنے والے یہ سید ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مور ثبت فرما کر بتا دیا کہ یہ کیا ہے، میری آل میں سے ہے، میری آل کو یہ چیزیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب جس طرح گفتگو فرما رہے تھے، جب ایک عام آدمی وہاں پہ جاتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ پھر ماں سی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، پھر ماں سی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، ہیں یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے، ہیں یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے۔ اور جب واپسی کی کیفیت بنتی ہے، جب بندہ مدینہ شریف سے لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، تو پھر وہ کچھ یوں کہتا ہے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کا سفر مکمل کر کے آپ اپنے وطن واپس لوٹے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ اس نورانی سفر سے اللہ سبحان اللہ، اور اس مبارک سفر جب واپس آئے، اس سے بڑھ کر کیا مبارک اللہ کہ حضور کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ جب وہاں سے تشریف لائے، واپس جب آئے تو آپ کی یہ حالت بن گئی، تو اس کے بعد آپ نے کسی سفر کو اس پر اہمیت نہیں دی، اللہ آپ نے سفر کو ترک کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس سفر کو کہا کہ اس سفر کی جو چاشنی ہے، جو سفر کی لذت ہے، جو سفر کے اندر جو برکت ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر اور کہیں سفر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قبلہ عالم اس کے بعد آپ نے کیا کیا، پہلے سیالسی بھی آپ جایا کرتے تھے، پاک پتن سی بھی جایا کرتے تھے ہر سال، لیکن حج کے بعد آپ نے یہ سفر بھی کیا ہے ترک کر دیے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس لذت، سفر کی لذت کو اپنے اندر جاگزین رکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کے اوپر اور سا نام نہ آ جائے، آپ نے سفر کو کیا کیا، اس کی لذت کو اپنے دل کے اندر سمونے کے لیے اس کے بعد آپ نے سفر جو تھا وہ سیال شریف کا، پاک پتن شریف کا، آپ نے ترک فرما دیا اور آپ نے استقرار فرمایا۔ آپ نے پھر کہیں یہی ہے کہ آپ نے کسی سفر اس کے بعد آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ کیا تھا، ہوا یہی تھا کہ وہ ساری مزہ، وہ لطف، وہ قرار، وہ بیت اللہ شریف کی سعادتیں، وہ گنبد خضرا کی زیارتیں،
اس سفر کے علاوہ پھر آپ کا کسی جگہ جانے کا دل ہی نہیں کیا، تو آپ اپنی جگہ پر اپنے گولڈن شریف کے اندر آپ رہے اور آپ نے سفر کو طے فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہر تاباں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر حج اور اس کے حوالے سے جتنے بھی واقعات تھے وہ چند ایک آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے علماء کرام نے۔ قبلہ عالم کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے کئی ایک کرامات ہیں، اور ان کرامات کا تذکرہ کرنا، ان کو بیان کرنا اس مختصر گفتگو میں یہ بظاہر ممکن نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ آپ کی حیات مبارکہ کے جو اہم احوال ہیں، جو اہم واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ یہاں پہ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دوران سما، کیونکہ یہ صوفیزم کا کلچر جو ہے اس میں سما وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس میں جو میر مجلس ہوتا ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ تو قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی دوران سما جو کیفیت ہے کیسی ہوتی ہے؟ حضرت قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سما کے دوران اپنی کیفیت، اور پھر آپ کی برکت سے حاضرین کی کیفیت، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو میر مجلس ہے اس میر مجلس کا یہ فیض ہوتا ہے کہ اس میر مجلس کے فیض سے ہر ایک بندہ جو وہاں پر بیٹھا ہے مجلس کے اندر وہ فیض یاب ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پر میں ایک دو بات اس حوالے سے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے بندے ان پر کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آج بھی چل رہی ہے وہ ٹرین میر ایکسپریس کے نام سے، میر ایکسپریس کے نام سے جو پنڈی سے نکلتی ہے اور ملتان شریف کے لیے جاتی ہے، جی جی۔ آپ اس کے اندر سفر فرما رہے تھے، اور یہ تقریباً جنڈ بسال کا جو ایریا ہے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، بیابان کا ایریا ہے، وہاں پر آپ ایک گاڑی چل جا رہی تھی، تو وہاں پر آپ کا جو قوال تھا وہ حضرت کی فرمائش پر کچھ پنجابی کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ پنجابی کے کچھ اشعار پڑھو، تو شعر وہ کیا تھے؟ وہ شعر یہ تھے، ویکھو نی کی کر گیا ماہی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ویکھو نی کی کر گیا ماہی، دلڑی لے کے ہو گیا راہی، ہائے اللہ ویکھو نی کی کر گیا ماہی، دلڑی لے کے ہو گیا راہی۔ اگر اس کی تشریح کرنا چاہوں تو بات بڑھ جائے گی، بس اختصار کیا، دیکھو نی کی کر گیا ماہی، دلڑی لے کے ہو گیا راہی، ماہی دے سنہڑے میکوں، ماہی دے سنہڑے میکوں، کوکا کوک سناواں کہکوں۔ اللہ اکبر۔ ماہی دے سنہڑے میکوں، کوکا کوک سناواں کہکوں۔ پھر فرماتے ہیں، ہسدیاں گل وچ پہ گیا پھاہی، ہسدیاں گل وچ پہ گیا پھاہی، ویکھو نے کی کر گیا ماہی۔ یہ شاید جو ہے اس وقت کا قوال پڑھ رہا تھا انگلوجن، اس وقت کے جو آج کے موجودہ دور کے اندر آپ اس کو چیکر کہہ سکتے ہیں، چیکر ٹائپ ایک بندہ جو اینگلو انڈین، وہ جو ہی اس نے دیکھا اور گزر رہا تھا وہاں سے، وہ بات سننے کے بعد وہ فوراً سے اجازت چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں کمرے میں آ سکتا ہوں، تو آ کر آپ بیٹھا رہا اور کمرے کے اندر جو بات سنتا رہا، آپ نے فرمایا اس کو دہراتے رہو، بار بار کلام دہراتا رہا، اور اس نے آخر میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی تو چاہتا ہے، اس اینگلو انڈین نے کیا کہا؟ جی تو چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر پیر کے قدموں کے اندر زندگی گزار۔ یعنی یہ میر مجلس کی برکت سے یہ ان کی کیفیت تھی، جنہوں نے سنا تو حضرت قبلہ عالم کی شان سبحان اللہ۔ قبلہ عالم کی شان تو پھر کیا ہے؟ قبلہ عالم کی شان یہ ہے کہ جس وقت آپ کو وجد کی کیفیت آتی تو وہاں پر سارے کے سارے لوگ، پوری کی پوری جو مجلس ہوتی ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی، ہر ایک تڑپ رہا ہوتا تھا، اور یہ آواز کہیں سے کہیں تک چلی جاتی تھی۔ آپ کے سما کے دوران آپ کے اوپر وجد کی حالت، اور وہ فیضان کہاں سے آیا؟ حضور غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اختصار کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بھی اسی طرح کا سلسلہ ہوا، تو آپ نے وہاں پر زمین کے اوپر یوں سمجھے کہ ایسے ہاتھ مار دیا جاتا ہے، تو آپ نے زمین کو وہاں پہ روک دیا
اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے وجد آ جائے اور میری وجہ سے آنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ زلزلہ بپا نہ ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ عالم نے کیا کیا، آپ کو وجد کی کیفیت ہوتی تو پھر اس کے اندر ہر ایک آدمی، ہر ایک آنکھ اشکبار ہوتی، ہر ایک کی تڑپ ہوتی، رو رہا ہوتا، اس کی کیفیت کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ جیسے قبلہ عالم کے اوپر۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے سننے والے ان کی یہ کیفیت ہے تو اصل میں حضرت قبلہ عالم، اللہ تعالیٰ نے قبلہ عالم کو جذب بہت عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر سبحان حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جذب کی کیفیت تھی کہ اپنے آپ کو برداشت کا اتنا مادہ تھا کہ بڑی سی بڑی چیز آپ اپنے اندر جذب کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ فقیر تو وہ ہے جو 7 سمندر پی جائے اور ڈکار نہ لے۔ صاحب فقیر کی قبلہ عالم سے بڑا فقیر کون ہے؟ تو آپ کی کیفیت دیکھنے والوں نے دیکھی۔ قصور شریف کا آپ واقعہ دیکھیں، بابا بلے شاہ کا واقعہ دیکھیں، وہاں پر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ جو طبلہ بجانے والا تھا وہ طبلے بجاتے بجاتے اس کی ہاتھ اور اس کی انگلیوں سے خون بہنے لگ گیا، لیکن عشق کی انتہا دیکھیں۔ اور وہ طبل نواز کتنا خوش نصیب تھا جو قبلہ عالم کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی درد کو سامنے نہ رکھا کہ میری انگلیاں پھٹ گئی ہیں، لیکن قبلہ عالم کے بار بار جب فرماتے رہے، پڑھتے پڑھتے صبح کا ٹائم ہو گیا، ہاتھوں سے خون آ رہا ہے، لیکن قبلہ عالم وجد کے اندر ہے، کیفیت کی حالت کے اندر ہے۔ اور اس سفر کے اندر جو آپ کی ہچکی کی تکلیف تھی وہ بھی اسی وجہ سے دور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اور کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، ایک تو میری وہ ہچکی جی کی جو مرض تھی وہ دور ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ رات کے اندر بلے شاہ کی مجھے زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا تھا آنا یہ ہچکیوں کا بے سبب یہی، بھولے سے اس نے یاد کیا ہو عجب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہچکیاں آ رہی ہیں یہ کوئی یاد کرنے والا یاد کر رہا ہے۔ تو آپ کی سما کے دوران کی یہ کیفیت، اور یہ بھی اس صورت کے اندر اپنے آپ کو جذب کی کیفیت میں رکھ کر قبلہ عالم، اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ اس وقت کی آپ اس کو جذب نہ کرتے تو خدا جانے کیا ہوتا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سما کے دوران کیفیت کیا ہوتی تھی، اس حوالے سے آپ نے 1-2 واقعات ناظرین آپ تک پہنچائے ہیں۔ علامہ صاحب یہاں پہ آخری میرا سوال ہے آج کے پروگرام کا، اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محفل سما پہ اعتراضات ہوتے رہے ہیں، ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، شاید ہوں گے بھی۔ جی ہوتا رہے گا۔ تو اس حوالے سے قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علماء سرات سے ایک بحث ہوئی تھی، مناظرہ ہوا تھا، اس کے حوالہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ علماء سرات کے ساتھ مناظرے کا پس منظر تھوڑا سا پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں واقعہ پیش کیسے آیا۔ جی جی۔ اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بھی کسی چیز کا بیک گراؤنڈ سیاق و سباق نہ ہو تو اس بات کی سمجھ میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی، بے معنی سی ہو جاتی ہے۔ ہوا کوئی یوں کہ دیوان صاحب جو پاک پتن شریف کے جو سجادہ نشین ہیں وہ آئے ہوئے تھے یہاں گولڈا شریف، تو انہوں نے حضرت قبلہ عالم سے اجازت مانگی کہ یہ حسن ابدال کا ایریا ہے گڑھی افغانہ، گڑھی افغانہ، وہاں سے جا کر پھر پشاور بھی جانے کا ارادہ تھا، تو اجازت لی۔ تو حضرت قبلہ عالم نے حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو روکا، آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرف نہ جائیں، کیونکہ یہ چشتی رنگ والے لوگ ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو پٹھان لوگ ہیں یہ یعنی صوفیوں کا اور ان کا اس طرح کی قدر نہیں کر سکتے جس طرح کا حق ہے، اور آپ ظاہر سما کی بات کریں گے، قوالی کی بات ہوگی اور اس بات کو نہیں کبھی قبول کریں گے۔ تو آپ نے بار بار روکا، اب میں کہ آپ نہ جاؤ، لیکن انہوں نے بار اصرار کیا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ قبلہ عالم نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا تم کیا کر سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ تو وہ یہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو وہی واقعہ جس طرح قبلہ عالم نے فرمایا تھا ویسے ہی ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ اللہ سبحان۔ سما کے بارے میں جب بات ہوئی انہوں نے اس کو جواز قرار دیا کہ جائز ہے، تو انہوں نے گھیروں نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل دیں۔ تو قربان جائے قبلہ عالم حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر کہ اس وقت دیوان صاحب نے وہاں سے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ قبلہ عالم کو کہو میرے پاس تشریف لے کر آئے۔ اب میں پھنس گیا ہوں، آئیں نکالنے کے لیے آئیں تو کون آئیں گے؟ قبلہ عالم آئیں گے، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ نے ارادہ نہ کیا، تو پھر ظاہر دیوان سے بھی جاننے والے تھے، وہ بھی دور اندیش تھے، انہوں نے حضرت قبلہ عالم کو حضرت خواجہ اجمیر
خواجہ ہند الوجی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں یہاں پر پھنسا ہوا ہوں اور آپ آ جائیں. تو قبلہ عالم نے جب یہ واسطہ سنا حضرت خواجہ غریب نواز کا تو آپ نے یہاں سے رخت سفر باندھا اور وہاں پر آپ تشریف لے کر پہنچ گئے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو 50 کے قریب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جناب ان کے پاس کتابیں، ان کے شاگرد اور ان کے عقیدت مند، جہاں سے قبلہ عالم کے ساتھ بھی عقیدت مند وہاں پر پہنچے اور کتابیں اٹھائے جناب وہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کیا کریں گے، بحث کریں گے. ارے ایک بندہ جس کا جو مدعا ہوتا ہے اس کو دلیل اپنی دیتا ہے، جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کی اپنی دلیل دیتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مسلک تھا، آپ کا جو وہاں پر ایک دلیل تھی یا دعویٰ تھا، وہ سماع کے موضوع پر تھا کہ سماع جائز ہے. اور ان کا سماع کے عدم جواز پر ان کا ایک اپنا موقف تھا. حضرت نے سماع کے اوپر دلیلیں دینی تھی، انہوں نے عدم سماع پر دلائل دینے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ جو وہ آئے حضرت کے پاس آ کر سامنے آپ نے کتابیں دی، کتابیں آپ کے پاس رکھیں، وہ اپنی لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں سماع کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں کہ سماع جو ہے وہ حرام ہے. انہوں نے موقف دیا. تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو مباح سمجھتا ہوں، جائز سمجھتا ہوں، جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل دیجئے. تو آپ نے فتاویٰ تاتارخانیہ ایک کتاب کا نام ہے اور فتاویٰ حمادیہ وغیرہ کی عبارات پیش کی، جس کے اندر کیا ہے یہ دلال کے جواز کے دلائل موجود ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، جس سے غنا کی حرمت اور سننے والے کا کفر ثابت ہوتا تھا، یعنی جن چیز کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے حرمت ہے، ظاہر جو حرام کام کا مرتکب وہ کافر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے کہ حرام ہے. تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ بات چل گئی ہے کفر و ایمان کی، بات چل گئی کفر و ایمان کی، تو پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ ذرا اس کے اندر کوئی جس کو ہم کہتا ہوں کہ میں کہوں کہ اس کو تھوڑا سا الگ الگ نہ کر لیں کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ان دونوں کو دیکھ لیں کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے. بات کفر حرام کی اور کافر کی بات ہو گئی، تو کفر اور ایمان کی بات چل گئی. تو حضرت قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جو ایمان ہے اس کی اصل توحید ہے. اللہ اکبر، بے شک، لا الہ الا اللہ، یہ اس کی اصل ہے. ایمان کی اصل کیا ہے؟ توحید ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو توحید ہے، آپ اس توحید کو، لا الہ الا اللہ کو، اس توحید کو آپ قرآن سے ثابت کریں. اللہ اکبر. اور وہ حدیث مبارکہ کہ جو قرآن کی تفسیر کر رہے اس سے آپ ثابت کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توحید کو آپ کیا کریں، یہ تمہارا کام ہے، ثابت کرو. تو انہوں نے اپنی طرف سے دلیل دی. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ پر کیا اہل سنت کا اجماع ہے، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر اجماع ہے. تو حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے اس اعتراض پر، اس بات پر، ان کی اس دلیل پر آپ نے اعتراض کیا. اور اعتراض کیا کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ دیکھو جی، اشاعرہ ایک ہیں، ماتریدیہ ہیں اور جعفریہ ہیں، تشیعہ، امامیہ، زیدیہ، معتزلیہ، یہ مختلف عقائد ہیں. تو ان کے اعتبار سے آپ نے بحث کی. اب وہ بھی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں. تو سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، ہم دلیل دے رہے ہیں توحید کی تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، آپ ثابت ہے ہی نہیں آپ کے پاس. تو جب یہ بات آگے چلی، اس سے کہ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں، جب یہ سلسلہ آگے چلا تو پھر آپ نے قبلہ عالم نے یہ وقت بھی آیا کہ جب آپ ان کے دلائل دے رہے تھے، یہ ماتریدیہ، اشاعرہ، ان کے جب دلائل دے رہے تھے تو سننے والے یہ سمجھ رہے تھے تو بات تو حقیقت یہی ہے. اللہ اکبر، بے شک. آپ کے دلائل کا انداز اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے وہ جو علم لدنی عطا فرمایا تھا، قبلہ عالم کے پاس علم لدنی تھا، وہ جب قبلہ عالم کو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ جب دلائل اس پہ جب آپ دلیل دیتے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، تو سامنے سننے والا کہتا ہے یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر قبلہ عالم نے جب ان کو دلائل دینے کے بعد جب ان کا رد کیا، سبحان اللہ، پہلے ان کے دلائل دے کر ان کو، ہاں بھی اب آپ ان کا جواب دیں، جواب تو کوئی دے نہیں سکا، قربان جائے قبلہ عالم کے ساتھ، سبحان اللہ.
تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر ان کے دلائل کو رد کرنے کے لیے جب آپ نے دلیل دی تو سارے کہنے لگے ہاں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، وہ تو بات باطل تھی، اللہ اللہ اللہ، وہ بات باطل، باطل تھی، جو آپ فرما رہے ہیں یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ سبحان تو اللہ، جب یہ گفتگو انہوں نے سنی اور سارے ان علماء نے 50 کے قریب جو علماء وہ آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے گفتگو سنی تو پھر جب آپ اپنی اس اصل مدعا اصل بات کی طرف آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو قبلہ عالم سے پوچھا حضور آپ سماع کو جائز قرار دیتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں؟ حضور قبلہ عالم فرمانے لگے کہ میں اس کو جائز فرماتا ہوں، جائز سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ جیسی شخصیت سماع کو جائز قرار دیتی ہے، جائز سمجھتی ہے، ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کی تشفی اس طرح سوالوں کے اور جوابوں سے کی تو کسی کو آگے اعتراض کرنے کی جرت تک نہ رہی۔ وہ قبلہ عالم کو مناظرہ، پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں، اس سے پھر دیوان صاحب کی بھی جان چھوٹی، وہاں سے آپ آئے۔ تو یہ ہے آپ کا جو مناظرہ علماء سرحد سے، اور انہوں نے آخر میں دلیل نہیں مانگی، سماع کے اوپر جو دلائل لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے صرف یہ کہا کہ حضرت آپ سماع کو جائز سمجھتے ہیں؟ قبلہ عالم نے فرمایا میں جس کو جائز سمجھتا ہوں، کہتے ہیں بس آپ کا فقط یہی کہنا ہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو قبلہ عالم کی یہاں پہ آخری بات عرض کرتا ہے، چلو قبلہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ایسا عطا فرمایا کہ جس میدان کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بات چلتی، اعتراض ہوتا اور وہ کہہ دیتے، کوئی کہنے والا کہ دلیل دیتا کہ یہ بات یوں ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا، آگے کہنے والا معترض ہے کہ اس کی دلیل، اور وہ کہہ دیتا قال العلامہ گولڑوی، یہ علامہ گولڑوی نے کہا، تو وہ کہتے تھے بس بات ختم ہو۔ تو قبلہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم لدنی عطا فرمایا کہ وہاں پر جس میدان کے اندر گئے اللہ تعالیٰ نے کو سرخ و کامیاب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ قبلہ عالم کے ساتھ ہماری یہ جو عقیدت ہے، یہ محبت ہے، اس آستانہ پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت کو سلامت با کرامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا مہر تاباں کی دوسری قسط۔ میں آخر میں اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، بالخصوص علامہ غلام محی الدین صاحب کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے NTV۔